نہایت خوش آمدید اور خداوند یسوع مسیح کے اس پاک ہفتہ کو جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور انبیاء اکرام کی پیشن گوئیوں پر غور و خوض کر رہے ہیں، اندازہ لگائیں ہمارا خداوند وہ کیسا زبردست ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ توریت، زبور اور صحائف انبیاء میں لکھی ہوئی تمام پیشن گوئیوں کو پورا کرنے آیا ہے۔ آج تک جب سے یہ کائنات وجود میں آئی اور یہ دنیا بنی اور اس میں کلام مقدس کو پیش کیا گیا، اس میں جتنی بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں وہ سب کی سب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ اور خوبصورت بات مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ میں یہ نہ سمجھو کہ میں توریت اور نبیوں کے صحائف کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ یہ ہفتہ جس طرح ہم مسیح کے دکھوں اور اس کے مصلوب ہونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس میں شکر گزاری کر رہے ہیں اور اس عجیب کام کے بارے میں ہم غور و خوض کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ کلام مقدس بدلا نہیں، کیونکہ وہ تمام تر پیشن گوئیاں جو مسیح یسوع کی پہلی آمد کے بارے میں تھی وہ اس ہفتے میں پوری ہوتی ہیں۔ مسیح یسوع صلیب پر کہتے ہیں تمام ہوا۔ کب ہوا؟ جب اس نے یہ جان لیا کہ تمام نوشتے جو اس کے بارے میں تھے وہ پورے ہوئے۔ اب کلام مقدس میں ایک اور کیٹیگری کی پیشن گوئیاں موجود ہیں مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں۔ اس لیے کلام مقدس تبدیل نہیں ہو سکتا بلکہ وہ پورا ہوگا اور خداوند کے فضل سے ہوگا۔ یہ انسانوں کے اختیار میں نہیں، یہ انسانوں کا کلام نہیں۔ اس لیے کلام مقدس پر جب آپ غور کر رہے ہیں ان دنوں تو یہ بھی پہلو ذہن میں رکھیں کہ نبیوں کی نبوتیں پوری ہو رہی ہیں اور یہ دعویٰ، یہ رتبہ کسی اور کو نہیں ملتا۔ یہ مسیح یسوع نے دعویٰ کیا اور یہ رتبہ اسی کو نصیب ہے، یہ رتبہ اسی کے لائق ہے۔ یہ شکر گزاری کی بات ہے۔ دوسری بات، جب ہم یوحنا کے عام خط کا مطالعہ کر رہے ہیں تو غور سے اس کو پڑھیے گا۔ اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیے گا۔ دراصل یوحنا رسول اس خط کو اسی معنوں میں لکھ رہا ہے کہ مسیح یسوع نے جسم اختیار کیا، وہ مجسم ہوا اور اس نے دکھ برداشت کیے۔ ابتدائی کلیسیا میں کئی بدعتیں آ گئی تھیں جو مسیح کے مصلوب ہونے کا انکار کرتی تھیں۔ ان کے ایمان کا یہ حصہ تھا کہ وہ ایمان رکھتی تھیں کہ یسوع مسیح چونکہ خدا ہے، خدا بدن نہیں اختیار کر سکتا، بدن چونکہ مادہ ہے، اس لیے مادہ کبھی بھی خدا نہیں بن سکتا، اور کیونکہ مادہ گناہ کرتا ہے اس لیے مسیح یسوع خدا ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ لیکن کلام مقدس ہمیں اس بات کی دلیل، نبوتیں اور خداوند یسوع مسیح کا اپنا قول اس بات کی ترجمانی کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ یہ مسیح کا دعویٰ ہے۔ جب نبی
مسیح کو دیکھتا ہے تو وہ بھی چلا اٹھتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اور تو اور مکاشفہ کی کتاب 5ویں باب میں یوحنا رسول آنسو بہاتا ہے، چونکہ دنیا میں نہ دنیا کے نیچے نہ آسمان پر کوئی ایسا ہمیں ملتا ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دے سکے، فقط یہودا کے قبیلے کا ببر اور وہ برہ جو ہمیں کلام مقدس میں یا نبی بتاتے ہیں کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ خط انہی معنوں کو بتانے کے لیے لکھا گیا، انہی حقیقتوں کو ظاہر کرنے کے لیے لکھا گیا، اور ان بدعات کو جو مسیح مصلوب کو رد کرتے تھے، اس کے مجسم ہو کر آنے کو رد کرتے تھے، ان کی تردید میں یہ خط لکھا گیا۔ اور آج جس متن کو، جس باتوں کو ہم جاننے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہمیں واضح طور پر بتاتی ہیں مسیح یسوع آئے اور وہ مصلوب ہوئے، کس لیے؟ ہمارے گناہوں کے لیے۔ اس وجہ سے ہمیں جس طرح خدا محبت رکھتا ہے، ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، اور اس کا اظہار ہمیں اس حوالہ میں ملے گا۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں پہلا یوحنا، اس کا 4 باب، اس کی 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک کا مطالعہ ہم کریں گے۔ امید ہے آپ کے پاس کلام مقدس ہے، اس کو کھولیں، اگر نہیں تو ضرور آپ سکرین سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا، دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ یہ 4 آیات اس بات کی تشریح کرتی ہیں کہ خدا نے ہم سے محبت کی۔ اسی لیے ہم آج کے مضمون کو جب دیکھتے ہیں تو وہ یہی ہے، خدا محبت ہے۔ اور جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اس کا مرکزی خیال، جو مرکزی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ہم سے محبت کی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم نے خدا سے محبت نہیں کی۔ کلام مقدس بتا رہا ہے خدا نے ہم سے محبت کی، اور یہ محبت کیا ہے، اس کا اظہار کیا ہے اور ثبوت کیا ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم اس کے کفارہ کے وسیلہ سے گناہوں سے نجات پائیں۔ اور اب تیسری اور اہم ترین بات، اس لیے جو یہ ایمان رکھتا ہے وہ بھی اسی طرح دوسروں سے محبت رکھے۔ یہ تقاضا ہے۔ یہ ایماندار جب اس بات کو جان جاتا ہے، اس حقیقت کو پہچان جاتا ہے، تو یہ اس پر لازمی یا فرض نہیں ہوتا۔ غور کیجئے گا میرے الفاظ پر،
یہ اس پر لازمی اور فرض نہیں، بلکہ یہ اس میں سے صادر ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا کو جان گیا ہے، خدا میں ہے، اور اب جب وہ خدا میں پیدا ہوا ہے، خدا کو جان گیا ہے، تو اس کے اندر سے یہ محبت نکلے گی، نہ کہ یہ فرض ہے، اسے لازمی کرنی ہے، نہیں، بلکہ یہ اس کا مسیح میں یہ ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ دوسروں سے محبت رکھے گا۔ یہ دراصل ہم آج سیکھیں گے۔ ایک ایماندار کے لیے عید قیامت المسیح بے شک خداوند یسوع مسیح کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے، لیکن اس سب کے پیچھے وہ خدا کی محبت کو کار فرما دیکھتا ہے۔ سب کے پیچھے، اس سب کے پیچھے، مسیح کی صلیب کے پیچھے، مسیح کے دکھ سہنے کے پیچھے، مسیح کے کوڑے کھانے کے پیچھے، مسیح کے صلیب اٹھانے کے پیچھے کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا محبت ہے۔ پورا کلام، خصوصی طور پر پیشین گوئیاں جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس میں اس بات کی حقیقت کو دیکھیں گے کہ خدا محبت ہے۔ میں چند آج بیان کروں گا، سب تو نہیں، لیکن آئے ہم اپنے پہلے جو حصہ ہے اس کی طرف بڑھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری 7ویں اور 8ویں آیت ہے، اس کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ یہاں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان آیتوں کو اگر ہم ایک جگہ اکٹھا کریں، ایک جملے میں اس کو بند کریں، تو کیا ہمیں مضمون ملے گا؟ محبت ثبوت کے بغیر مردہ ہے۔ محبت ثبوت کے بغیر مردہ ہے۔ یہ حقیقت آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے۔ ان دونوں آیات میں ایک اہم ترین سچائی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ خدا محبت کی طرف ہمیں حقیقت کو دکھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے محبت خدا کی طرف سے ہے۔ یاد ہوگا جب آدم کو خدا نے کہا کہ شجرہ ممنوع سے نہیں کھانا، اگر تو نے کھایا تو تو مرا، تب سے انسان روحانی حالت میں مردہ ہے۔ مردہ نہ تو نفرت کر سکتا ہے، نہ ہی محبت کر سکتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس اس بات کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہم پر محبت ہوئی۔ محبت رکھنے والا خدا سے پیدا ہوا ہے۔ یوحنا کی انجیل 1 آیت آپ کو یاد ہوگی کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند کہلانے کا حق بخشا۔ شاید میری یہ جب میں لفظ کہہ رہا ہوں خدا سے پیدا ہوا تو کئی لوگ سمجھ رہیں گے توبہ نعوذ باللہ، خدا کی کیسے بیوی ہو سکتی ہے، کیسے یہ تو کفر ہے۔ بھائی، تنقید کرنے سے پہلے الفاظ اور ان کا سیاق و سباق ضرور دیکھ لیا کریں۔ یہاں پر جب ہم کہتے ہیں محبت رکھنے والا خدا سے پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی روحانی اور جسمانی کوئی رشتے کی بات کر رہے ہیں۔ نہ 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 نہ، خدا معاف کرے اس بات کے بارے میں۔ ہم یہاں پر اس بات کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں جو انجیل مقدس میں بیان ہوئی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، مسیح کو جتنوں نے قبول کیا، وہ خدا کے فرزند ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات، محبت خدا کی طرف سے ہے۔ محبت رکھنے والا خدا سے پیدا ہوا ہے۔ محبت نہ رکھنے والا خدا کو نہیں جانتا، وہ خدا کو نہیں جانتا۔ اصل جڑ اور حقیقت کچھ اور نہیں بلکہ خدا محبت ہے۔
اس کے بارے میں خادمین نے بڑی خوبصورت الفاظ بیان کیے. آپ اگر ان کو سنیں گے تو شاید آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے. جان کیلون فرماتے ہیں یہ کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں جب تک ہم اپنے بھائیوں سے محبت کے ذریعے اسے ظاہر نہ کریں، کیونکہ محبت ہماری نئی پیدائش کا ثبوت ہے. فرض نہیں، یہ ہم میں سے نکلتی ہے جب ہم مسیح میں نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں. جوناتھن ایڈورڈز کہتے ہیں جو دوسروں سے محبت نہیں رکھتا اس کی محبت خدا سے محبت بھی حقیقی نہیں، وہ جھوٹا ہے. جان اوون کہتے ہیں، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پرنسپل بھی رہے، محبت روح کا پھل ہے. محبت روح کا پھل ہے، جہاں یہ نہیں وہاں فضل یعنی نجات بھی نہیں. جان میکارتھر ہمارے دور کے ایک خادم ہو گزرے، وہ کہتے ہیں حقیقی ایمان ہمیشہ محبت پیدا کرتا ہے. جہاں محبت نہیں وہاں حقیقی ایمان بھی نہیں. اس بات کی آپ حقیقت یا مطلب یا تشریح اگر آسانی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے محبت ایمان کا پھل ہے، بنیاد نہیں. خدا کو جاننا صرف عقیدہ نہیں بلکہ دل کی تبدیلی ہے. خدا محبت ہے، یعنی اس کی ذات محبت سے معمور ہے. کلام مقدس میں یوحنا، یعقوب اور پھر یوحنا کی انجیل میں ہمیں بڑے واضح طور پر ان باتوں کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں ہم اس کو پڑھیں. کلام مقدس میں ان تینوں حوالوں کو یہاں پر میں نے رکھا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں، پڑھ سکیں. کلام مقدس فرماتا ہے، یوحنا کا خط اسی خط کی 3 باب کی 14ویں آیت بتاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے. ہم پہلے کیا تھے؟ مردہ تھے، اب ہم زندگی میں داخل ہوئے کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں. یہ پھل ہے، یہ ایک اظہار ہے، یہ ثبوت ہے کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے. جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے. یعقوب فرماتے ہیں اپنے 2 باب کی 17ویں آیت میں، اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے. یوحنا 13 باب 34 سے 35ویں آیات میں تو مسیح یسوع بڑی ہی خوبصورتی سے اس تعلیم کو بیان کرتے ہیں، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. جناب من، یہ تو ہوگی بات اس متن کو لے کے. ان آیات میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کہ خدا محبت ہے. جس دور میں یہ خط لکھا گیا، جس دور میں یہ حقیقت بیان کی گئی، اس دور میں جب آپ دیکھتے ہیں محبت کو اور خدا کو تو بدعتوں کا ہونا پھر سمجھ لگتی ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب میں جب بتاتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ ہم یروشلم کو جا رہے ہیں، وہاں ابن آدم کو رد کیا جائے گا، وہاں وہ مصلوب ہوگا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا. آپ کا اپنا شاگرد وہ سمجھ نہیں پاتا، اس کے ذہن میں شان و شوکت ہے، وہ مسیح کی بات پر غور نہیں کر رہا بلکہ وہ انسانوں سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس پر مجھے پولس رسول کی بات غلطیوں کے خط
میں کی گئی یاد آتی ہے کہ اگر میں انسانوں کو خوش کرتا رہتا تو خدا کا خادم نہ ہوتا۔ یہاں پطرس دراصل وہ انسانوں کو خوش کرنے کی حالت میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے، مسیح کو علیحدہ دے جاتا ہے، کہتا ہے کہ خداوند خدا نہ کرے کہ تجھ پر ایسا ہو۔ مسیح یسوع اسے کہتے ہیں کہ اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پطرس تو مسیح سے ہمدردی کر رہا ہے، نہیں، بلکہ پطرس اگر ہمدردی کرتا تو مسیح کے الفاظ کو قبول کرتا، ہمدردی کرتا تو خدا کی فکر کرتا، ہمدردی کرتا تو یہ ایمان رکھتا کہ مجھے خدا کی باتوں پر ایمان رکھنا ہے، نہ کہ انسان کیا سوچتے ہیں۔ اس لیے مسیح نے کہا کہ اے شیطان مجھ سے دور ہو، کیونکہ تو انسانوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے، نہ کہ خدا کی باتوں کا۔ بدعتیں بھی دراصل خدا کے کلام کا لحاظ نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ اس دور میں موجود جو علم تھے، جو حقیقتیں تھیں، ان کو قبول کر رہے تھے۔ وہ بدعتیں دراصل اس دور میں جو علم چل رہا تھا اس کے مطابق بات کرنا چاہتے تھے، ورنہ مسیحیت ان کے لیے بیوقوفی ہوتی۔ اس کے بارے میں پہلا کرنتھیوس کے پہلے باب کی 22ویں اور 23ویں آیت میں بڑے واضح طور پر پولس رسول فرماتے ہیں، چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں، یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ اس لیے بدعت کا ہونا، جب ہم انسانوں کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں تو بدعت کا ہونا لازمی ہے۔ اس لیے وہاں پر دو عقیدے جو ہیں ان کو یوحنا رسول رد کر رہا ہے۔ ایک عقیدہ کہتا ہے کہ مسیح یسوع چونکہ خدا ہے وہ جسم میں اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ جسم مادہ ہے، مادہ گناہ کرتا ہے، اس لیے مسیح یسوع مجسم نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ مصلوب نہیں ہو سکتا۔ دوسرا خیال یہ تھا، چونکہ اس نے جسم اختیار نہیں کیا، ہم جو مرضی کریں، ہم جیسا مرضی کام کریں، ہمارے کاموں سے کچھ فرق نہیں ہوگا، ہم نے ایمان لایا ہے، مسیح کے وسیلہ سے نجات پائیں گے۔ یوحنا رسول اس خط کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تم نے نور میں چلنے کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ مسیح نور ہے، خدا نور ہے، تو پھر طریقی میں ہم نہیں چلیں گے۔ اگر طریقی میں چلیں گے اور کہیں گے کہ ہم نور کے ہیں تو جھوٹے ہیں۔ اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں اس پورے خط میں۔ اور مزے کی بات، اس دور کے لوگ بھی ایسا ہی سوچتے تھے، یونانی اور رومی دور میں، بلکہ آج بھی کئی مذاہب میں یہی ایمان اور خیال رکھا جاتا ہے کہ خدا کبھی بھی انسان بن کر کفارہ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ نہایت عجیب ہے اور بیوقوفی ہے۔ ہم اس کو محبت کہتے ہیں، لیکن اس زمانے اور آج کے دور کے لوگ بھی وہ محبت خود غرضی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ نہیں مانتے کہ خدا انسان بن سکتا ہے، ہماری قربانی دے سکتا ہے۔ اس لیے یوحنا رسول لکھتا ہے، محبت کو انسانی جذبات سے نہیں بلکہ خدا سے نکلنے والی حقیقت کے طور پر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کا ایک فلسفی ارسطاٹل جو ہے وہ بھی کہتا ہے خدا کامل ہے، اس لیے وہ کم تر مخلوق سے محبت نہیں رکھتا۔ اندازہ لگائیں کہ کس دور میں اور کس حالات میں یہ خط لکھا گیا۔ حقیقی طور پر
مسیح کے مصلوبیت اور مردوں میں سے جی اٹھنے اور مسیح کا ہمارے درمیان رہنے کے دفاع کو یہ پورا خط پیش کرتا ہے۔ اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، ہمیں سوچنا ہے کیا ہماری زندگی میں اس کی محبت پائی جاتی ہے؟ کیا ہم اپنے بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں؟ ہم مسیح کے دکھوں کے بارے میں جب سنتے ہیں تو ہم آنسوؤں کو دیکھتے ہیں اپنے اوپر، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو جو نہیں جانتے کلام مقدس کو، وہ گالیاں نکالتے ہیں یہودیوں کو، رومیوں کو۔ خدا معاف کرے، ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ مسیح یسوع نے محبت کا اظہار کیا صلیب پر کہ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اب ہم کیسے اپنے بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں؟ اگر ہم محبت نہیں رکھتے تو ہم جھوٹے ہیں، ہم خدا کو نہیں جانتے۔ دوسری بات، محبت خوف یا قانون سے نہیں بلکہ فضل سے آتی ہے۔ آئے ہم دوسرے نقطے کو دیکھیں گے، اور آیت 9 ہے، اور اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ محبت زندگی بخشتی ہے، محبت زندگی بخشتی ہے۔ کلام مقدس یہ آیت پیش کرتی ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ یہاں آپ نے اسکرین پر بھی دیکھ لیا کہ کیسے یہ آیت میں نے تقسیم کی۔ پہلا حصہ ہمیں بتاتا ہے محبت خدا کو ہم سے ہے، یہ حقیقی محبت ہے جو ظاہر ہوئی ہے، اس حقیقت سے ظاہر ہوئی ہے جو وسیلہ ہمارے لیے بنی ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ وہ وسیلہ ہے، وہ ہے اکلوتا بیٹا جو دنیا میں بھیجا۔ اگر آپ اس کو مزید آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں، یہ آیت بتاتی ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے زندہ رہیں۔ اگر آپ نے یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کو پڑھا تو وہاں پر مسیح یسوع عالموں کو، جو مذہبی عالم ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم توریت، زبور اور صحائف انبیاء پڑھتے ہو اور سوچتے ہو کہ اس میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، لیکن یہ وہ ہے جو میری بابت بتاتی ہے، لیکن تم میرے پاس ہمیشہ کی زندگی پانے نہیں آتے، مجھے قبول نہیں کرتے۔ آج کے دور میں بھی لوگ اپنے آپ کو بہت بڑے مذہبی عالم تو مانتے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ وہ کبھی بھی اپنے کاموں کے وسیلہ سے، اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے خدا سے ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، نہیں پا سکتے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ وجہ نہیں کہ ہم نیک کام نہیں کر سکتے، وجہ یہ ہے کہ جس کے خلاف گناہ ہوا وہ لامحدود ہے۔ انسان کبھی بھی لامحدود نیک کام نہیں کر سکتا، جس کی مثال یسایہ کی کتاب 64ویں باب کی 4 آیت میں ہمیں ملتی ہے کہ ہمارے نیک اعمال گندگی کی مانند ہیں۔ یسایہ نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نیک اعمال نہ کریں، وہ بتا رہے ہیں کہ جس کے لیے نیک اعمال کر رہے ہو آپ، جس واسطے تم نیک اعمال کر رہے ہو، وہ بہت بڑا ہے،
اس کو تم اپنے نیک اعمال سے نہیں خرید سکتے۔ جب تم سوچ لو گے کہ میں نیکیوں کے وسیلہ سے جنت میں جاؤں گا، تم ٹکٹ خریدنے کی رقم اکٹھی کر رہے ہو، اور وہ جب آپ اس طرح کی سوچتے ہیں تو دراصل آپ کا خیال، آپ کا عقیدہ خدا بہت چھوٹا ہے۔ وہ ایسا چھوٹا ہے کہ آپ کی نیکیوں کے وسیلہ سے وہ آپ کو ٹکٹ دے سکتا ہے۔ دراصل شاید آپ ایسا سوچیں، آپ کا عقیدہ ہے، لیکن مسیحی خدا ایسا نہیں۔ وہ لامحدود ہے۔ وہ جہاں عدالت کرتا ہے وہاں محبت بھی کرتا ہے، اور یہ اس کی محبت ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے زندگی پائیں، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے جیتے رہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی گناہ کرنے کا لائسنس مل جاتا ہے، بلکہ پھر نیکی کرنی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ کسی جنت کے لیے ہم نیکی نہیں کرتے، بلکہ نیکی پھر اندر سے نکلتی ہے۔ اس لیے تو مسیح یسوع جب اس یعقوب کے کنویں پر، حضرت یعقوب کے کنویں پر اس سانوری عورت سے ملتے ہیں تو اسے کہتے ہیں، کاش تو جانتی کہ میں تجھے ایسا پانی دیتا جو تیرے اندر سے ہمیشہ کے لیے جاری ہوتا، کبھی نہ ختم ہوتا۔ وہ نہ سمجھی، لیکن مزید آگے گفتگو میں خداوند نے اس کی آنکھیں کھولی اور وہ جان گئی کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج لوگ، چاہے وہ مسیحی ہوں چاہے وہ غیر مسیحی ہوں، جب وہ مسیح کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ اپنے جو پری سپوزیشنز ہیں وہ ساتھ میں اٹھا لاتے ہیں۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق خدا بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور خدا کو جان نہیں سکتے۔ مسیحی خدا لامحدود ہے، وہ الوہیم ہے۔ سب سے پہلا لفظ بائبل مقدس میں خدا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ الوہیم ہے۔ الوہیم کا مطلب عبرانی نام ہے خدا کا، جس کا مطلب ہے خدا لامحدود ہے۔ جان اوون اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کی وہ محبت جو انسان کے لیے ہے صرف مسیح یسوع میں اس کے وسیلہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ کوئی اور وسیلہ نہیں جس کے وسیلہ سے ہم خدا کی محبت کو جانیں۔ صرف اور صرف یہ وسیلہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور وجہ نہیں۔ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیجا۔ دنیا نے اس بیٹے کے ساتھ کیا کیا اور بیٹے نے اس دنیا کے لیے کیا دعا کی؟ ہمیں بڑے واضح طور پر اس حقیقت کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، اور آج جس ہفتے میں ہم گزر رہے ہیں وہاں کیا ہوا، اور وہاں مسیح یسوع نے صلیب پر کیا کہا، اور مسیح یسوع کے ساتھ صلیب پر کیا ہوا۔ آئیں اس آیت کو ضرور یاد رکھیں۔ مسیح کی جب آپ یاد اور اس کی مصلوبیت کو سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، لکھا ہے، اور لوگ کھڑے دیکھ کر رہے تھے اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ اندازہ لگائیں کہ آپ اگر صلیب پر ہوتے تو آپ ایسے ٹھٹھے سن کے کیا کرتے؟ آپ شاید گالی نکالتے،
آپ شاید چیختے, آپ شاید ان کو برا بلا کہتے, لیکن معلوم ہے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا. میں آیت پیش نہیں کروں گا, چیلنج ہے, آپ خود جا کر نکالیں اور پڑھیں اس واقعہ کو. لوکا کی انجیل میں یہ مرقوم ہے, 23واں باب ہے, اور مسیح یسوع کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ہم جو مردہ تھے یہ ہمارے کام تھے, ہم ٹھٹھے مارتے ہیں, اور کلام مقدس میں ہم آج سیکھ رہے ہیں خدا محبت ہے, خدا محبت ہے. خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے زندگی پائیں. آپ جب ان باتوں کو سیکھتے ہیں, آپ کے اندر کون سی محبت نظر آتی ہے؟ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے وسیلہ اس کے سبب سے زندہ رہیں. اگر آج آپ مسیحی ہیں تو آج اپنے آپ کو اگر آپ مسیحی مانتے ہیں اور اس خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو مان کر آپ یہ یقین رکھتے ہیں, یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے سبب سے آپ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے, کیونکہ مسیح یسوع نے لازر کی بہن مریم کو لازر کی قبر پر اس کو زندہ کرنے سے پہلے فرمایا کہ قیامت اور زندگی میں آؤں, آپ زندہ رہیں گے. لیکن آپ کے سبب سے کون زندہ رہ رہا ہے, کون زندگی پاتا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ 7ویں اور 8ویں آیت میں یہی سکھایا گیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں اور ہم میں اس کا روپ ہے, ہم اس سے پیدا ہوئے ہیں, تو پھر ہمیں ایک دوسرے سے محبت کا تقاضا کیا گیا ہے. یہاں جب آپ مسیح کے سبب سے زندہ ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم اس کی محبت کو دوسروں تک لے جائیں تاکہ وہ بھی اس کے وسیلہ سے زندہ رہیں. آئے ہم آخری حصے کی طرف چلتے ہیں, اور یہ ہے 10ویں آیت. بڑی ہی خاص آیت ہے اور ہمیں بڑی اہم چیزیں بتاتی ہے. لکھا ہے, محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی, بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. اس کا عنوان کیا ہے؟ محبت قربانی دیتی ہے. ہم نے کون کون سی باتیں سیکھیں؟ محبت اظہار ہے, وہ ثبوت دیتی ہے, اور محبت کا ثبوت کیا ہے کہ ہم خداوند سے محبت رکھتے ہیں. جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے 2 اہم ترین حصے ہم پر کھل کر ثابت ہوتے ہیں. وہ ہے ہم نے نہیں بلکہ خدا نے محبت کیا. پھر بات, ہم نے نہیں بلکہ خدا نے محبت کی, اس نے اپنے بیٹے کو کفارہ کے لیے بھیجا. پھر سوال, ہم کس حالت میں تھے جب ہم سے محبت کی گئی؟ رومیو 5 باب کیا فرماتا ہے؟ ہم پر حکم جاری ہو چکا تھا کہ ہم ابدی ہلاکت کا شکار ہوں. عین وقت پر مسیح گناہگاروں کے لیے ہوا. جان کیلون وہ فرماتے ہیں
کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں کہ اس نے ہم سے محبت کی، یہی ساری حقیقت کا سر چشمہ ہے۔ اور مارٹن لوتھر کہتے ہیں خدا کی محبت ہم میں کسی خوبی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ آپ بہت نمازی پرہیزی اور پتہ نہیں کیا کیا آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں اس لیے خدا کی محبت آپ کے اندر پیدا ہوگی، نہیں، بلکہ وہ خود ہم میں خوبی پیدا کرتا ہے۔ یہ بات، اس کی حقیقت یہ ہے کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اس بات کا حقیقی سرچشمہ دراصل محبت کا خدا ہے۔ 3 اہم باتیں یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ حقیقی محبت رد عمل نہیں بلکہ پہل ہے، انیشیٹو ہے۔ دوسری بات، اس کی سب سے بڑی شکل قربانی ہے۔ اور تیسری بات، یعنی خدا نے خود اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے دے دیا۔ میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ پیشن گوئیاں جہاں پر آپ کو صرف یہی معلوم ہوگا کہ خدا محبت ہے۔ بات ہو رہی ہوگی خداوند یسوع مسیح کے مصلوبیت کی، بات ہو رہی ہوگی ان پیشن گوئیوں میں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا اور خدا کیا کیا کر رہا ہے، لیکن اس سب کے پیچھے آپ کو یہ تصویر نظر آتی ہوگی کہ خدا محبت ہے۔ اب میں نے یہ بات کر لی، میں آپ کو وہ پیشن گوئیاں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہاں پر پیدائش کی کتاب جو پہلی کتاب ہے اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ کون کر رہا ہے؟ کس کی محبت ہے یہ؟ کون یہ سب باتیں کر فرما رہا ہے؟ خدا۔ خدا کہتا ہے کہ میں نجات دہندہ کو بھیجوں گا۔ شیطان سوچے گا، گناہگار سوچیں گے کہ انہوں نے مسیح کو مار ڈالا اس کی ایڑی پر کاٹ کے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ وہ مردوں میں سے جی اٹھ کر ان کے سر کو کچلے گا، موت کو کچلے گا اور ہمیشہ کی زندگی فراہم کرے گا۔ یہ کرسمس کا جو کرسمس کے دنوں میں ہم یہ بڑے زور و شور سے یہ آیات پڑھتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں۔ یہ سایہ 9واں باب ہے، 6 اور 7ویں آیت، یہاں پر بھی آپ کو خدا کی محبت نظر آئے گی۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا۔ عدالت اور صداقت اسے قیام بخشے گی۔ یہاں پر آپ کو اب خداوند کی محبت نظر آئے گی۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ یہ محبت ہے خدا کی۔ دوسری، یسایہ 53:10 ہم نے شروع میں پڑھا، 10ویں آیت، لیکن خداوند کو پسند آیا، یہ خداوند کی محبت ہے کہ اسے کچلے۔ اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، اور خداوند کی مرضی، یہ خداوند کی مرضی ہے، اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اگر آپ کو اس آیت کی سمجھ نہیں لگی تو یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح اس کی خود تشریح کر رہے ہیں۔ آپ اس کے 10ویں باب کی 17 اور 18ویں آیت پڑھیں، یہاں پر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خدا کی مرضی اور محبت کیا ہے۔ مسیح کہتے ہیں باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ یہ ہے محبت۔ اگر آپ حقیقی محبت کو سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو دراصل
یہ پہلے سے طے ہو چکا تھا کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، نہ کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، آپ وہاں گئے، آپ یہاں گئے، نہیں، آپ خداوند ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اور یہاں پر لفظ آیا ہے کفارہ، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پریپیچیشن۔ اب یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ لفظ کفارہ اس لیے ادا کیا جاتا تھا کہ گناہ ہوئے ہیں، ہم پر عذاب نہ آئے، ہم عذاب کے نیچے نہ دب جائیں، ہم جہنم میں رسید نہ ہو جائیں، اس لیے گناہوں کا کفارہ دیا جاتا تھا۔ کسی نے کہا کہ مذہب دراصل لوگوں نے خود بنا لیے ہیں، ایک کردار خدا کو بنا کے، اور کیونکہ وہ کردار جو ہے وہ اتنا زور آور ہے، اتنا ظالم ہے کہ وہ آپ کو وہ جہنم رسید کر کے رہے گا۔ لیکن مسیحیت اس کے برعکس ہے، گناہ آپ نے کیا اور خدا نہ صرف عدالت کو پورا کر رہا ہے، لیکن یہاں پر وہ رحم بھی فرما رہا ہے، وہ کفارہ بھی پیش کر رہا ہے۔ مسیحیت دوسرے مذاہب کی مانند خدا کو پیش نہیں کرتی۔ دوسرے معنوں میں مسیحیت عدالت بھی پیش کرتی ہے اور اسی وقت رحم بھی پیش کرتی ہے۔ وہ اس کی تصویریں ہمیں نظر آتی ہیں پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 21ویں آیت میں، جب آدم ننگا تھا اپنے نافرمانی کی وجہ سے، اس نے جب پھل کھایا تو وہ ننگا ہوا، اور 21ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے لیے خدا نے چمڑے کے کرتے بنائے۔ چمڑے کا جب لفظ آتا ہے تو اس بات کی حقیقت ہے کہ کوئی جانور اس روز قربان ہوا تاکہ اس کا ننگ ڈھانپا جائے۔ کفارے کا ایک دوسرا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ ہمیں ڈھانپتا ہے کفارے کے وسیلہ سے، تاکہ ہم اس کے اپنے گناہوں کے وسیلہ سے جہنم میں رسید نہ ہوں، تاکہ ہم اس قہر میں گر نہ جائیں، اس کے قہر میں نہ آ جائیں۔ ہمیں چھپایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پیدائش کی کتاب 22ویں باب اور اس کی 2 آیت میں پڑھیں گے تو وہاں پر لفظ اکلوتا آیا ہے۔ ابراہیم سے دریافت کیا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اکلوتے کو پیش کر، اور یہ خداوند ابراہیم کو صرف سکھانے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ ہیکل کی تصویر بھی ہمیں قربانیوں پہ قربانی اس بات کی ترجمانی بتاتی ہے کہ خدا کا قہر بہت زور والا ہے۔ خدا کا عذاب جب انسان پر نازل ہوگا تو اس کو چکنا چور کر دے گا۔ اس کی حقیقت ہمیں عبرانیوں کا مصنف بیان کرتے ہوئے پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، 9واں باب ہے 11ویں سے 14ویں آیات، بتاتا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکیے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے روح اللہ خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا،
تو تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ کلام مقدس ہمارا جو متن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کلوتا بیٹا دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ اس حقیقت کو جانیں، مسیح یسوع کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر آج آپ اس کے کفارہ کو رد کرتے ہیں تو دراصل یہ پہلی اور آخری ضمانت تھی آپ کے لیے، جس کو آپ رد کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس قابل ہوں کہ میں خدا کے خلاف جو گناہ ہوئے ہیں ان کو مٹا سکوں، ان کا بدلہ دے سکوں نیک اعمال کے وسیلہ سے۔ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو دو باتیں ہیں یہاں پر۔ پہلی بات، آپ خدا کو نہیں جانتے، کیونکہ خدا لامحدود ہے، وہ پاک ہے۔ دوسری بات، آپ خدا کی بے عزتی کرتے ہیں جب ایسا سوچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ خدا آپ کی نیکیوں کے وسیلہ سے خوش ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ آپ اس طرح بے عزتی کرتے ہیں کہ اس نے جو آپ کو تحفہ دیا ہے آپ اس کو رد کرتے ہیں۔ آپ اس تحفے کو رد کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تیرے تحفے کی ضرورت نہیں۔ تحفہ یہاں پر فضل ہے۔ مسیح یسوع ہمیں فضل کے طور پر ملا ہے۔ وہ کام جو ہم نے نہیں کیا، وہ حقیقت جو ہم نے نہیں کی، اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو رد کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں بچتا سوائے عذاب خدا۔ ہم اپنے آپ کو اس کفارے کو رد کر کے کچھ اور نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ خداوند آپ کی مدد کرے۔ آج جب آپ اس کلام کو سنتے ہیں تو آپ اپنے دلوں کو کھولیں اور سخت نہ کریں،